السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، یہ جو خوبصورت بہت ہی حسین نظارہ غروب آفتاب کا دیکھ رہے ہیں، جس کے اندر ایک خوبصورت کلر ہے، نارنجی کلر، اور پھر اوپر جہاز کا وائٹ کلر کا، پیچھے زندگی کا بھی ایک پتہ چل رہا ہے کہ لوگ اپنے کاموں کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، اور سورج جو غروب ہو رہا ہے اس کی ڈیلی کی روٹین ہے۔ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا حسین نظارہ اس سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زندگی جو ادھر بے شمار لوگوں کے ساتھ مل کے بڑی بلڈنگوں میں، وہ بھی آہستہ آہستہ اندھیرے کے اندر چلتی۔ یہ جو سورج کا غروب ہونا، یہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ انسان کی جو زندگی کا سورج ہے وہ جب غروب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دوبارہ طلوع ہونے کا کوئی چانس نہیں ہوتا۔ زندگی کا جو سورج ہے وہ ایک دفعہ طلوع ہوتا ہے اور ایک ہی دفعہ غروب ہوتا ہے۔ پچھلے 3 دنوں کے اندر ہماری زندگیوں میں جو دنیا بھر میں احمدی آباد ہیں ان کے متعلقہ، اور دوسرے جو مسلمان پاکستان میں اور احمدی مسلمان جو ہیں سارے، ان کی متعلقہ 3 یہ افسوسناک اطلاعیں ملیں۔ 3 افوات۔ آج ایک خبر ملی، ہمارے ایک قریبی دوست بچپن میں جن کے ساتھ کٹھے ہم کرکٹ کھیلے، بہت ہی اچھے سپورٹ مین تھے، وہ اچھی طبیعت، بڑی دھیمی طبیعت، وہ طاہر نوید صاحب، جو ربوہ میں جن کی دکان ہوتی تھی ان کے والد صاحب کی، نوید جنرل سٹور کے نام سے، گول بازار کے اندر، ان کو بچپن میں دیکھنے کا موقع ملا، ان کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلی، بڑی اچھی طبیعت تھی ان کی، بڑے اچھے بیٹسمین، بولنگ بھی کرنی، فیلڈنگ اور ہاکی کے بھی پلیئر رہے ہیں۔ آج ان کی جو افسوسناک خبر ملی، ایک دفعہ بہت دھچکا لگا کہ اس عمر میں 54-55 سال ان کی عمر ہوگی، 3 ان کے بچے، ایک بیٹی کی ان کی شادی ہو چکی ہے، ایک بیٹا ان کے ساتھ مدد کرتا۔ انہوں نے پیزریا اپنا بنایا ہوا تھا، اور پتہ یہ لگا کہ پیزے سے چھٹی کرنے کے بعد جب وہ اپنے گھر پہنچے ہیں تو ان کو سینے میں درد ہوئی ہے، اور انہوں نے فوری طور پہ کوئی دوائی لے کے ساتھ ایمبولینس کال کی ہے، ایمبولینس والے آئے ہیں، انہوں نے آ کے کوئی ٹریٹمنٹ دی ہے، بحال کرنے کی کوشش کی ہے ادھر، لیکن رستے میں ہی جاتے ہوئے ہاسپٹل۔ اب یہ افسوسناک جو خبر تھی، یہ بہت ہی تکلیف دہ اس لیے کہ اس عمر کے اندر، اور ایک ایسے بندے کو جس کو کبھی کوئی تکلیف نہیں رہی، پہلے کوئی ہارٹ کا مسئلہ نہیں رہا، کوئی مسئلہ، اس کو جب یہ اچانک اس طرح بیمار ہونے کے بعد وفات ہو جاتی تو انسان ہل کے رہ جاتا ہے۔ ہر انسان جس کا بھی کسی دوسرے انسان سے کسی وقت کوئی وقت گزرا ہو اکٹھا، کوئی ان کی ہابیز اکٹھی ہوں، یا انہوں نے کوئی سپورٹ کی ہو، یا وہ کسی کلاس میں گئے ہوں، جب ان کو اس طرح کی کوئی خبر ملتی ہے نا، تو وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے انسان کو بہت ذاتی طور پہ کوئی چیز ہل گئی ہے اندر۔ اب یہ طاہر نوید صاحب جو ہیں، یہ پاکستان سے ان کا جرمنی آنا، اس کا ایک تعلق کل جو پرسوں وفات ہوئی پاکستان میں ایک اپنا علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی، ان کا اگر آپ بغور اور بڑی گہری نظر سے مشاہدہ کریں ان کی تقاریر کا، یا ان کے جو عزائم یا جو ارادے تھے، یا جو ان کی عوام کے لیے جو ان کے ماننے والے، یا ان پہ ان کے کیا کہتے ہیں، ان کی تعلیمات کہہ لیں، یا ان کے جو تحریرات، یا ان کی جو زبان تھی اس کے اوپر عمل کرنے والے، اور ایک ایک لفظ سننے کے بعد اکٹھے ہو جانے والے، ان کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان کا پوری جو زندگی کا محور ہے وہ، اللہ معاف کرے، وہ اسلامی تعلیم جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی یا عملی نمونے سے دکھائی، اس سے بالکل متضاد نظر آتی ہے۔ زبان سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ناموس رسالت لبیک یا رسول اللہ، اور عملی طور پہ وہ لوگوں کو قتل عام کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب یہ صرف ایک مثال تھی جس کا میں نے ذکر کیا، اسی طرح کے پاکستان میں سینکڑوں
درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں علماء جو ہیں وہ سر عام ایک فرقے کو دوسرے فرقے کے خلاف قتل عام کی دعوت دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی اس کو مار دو تو یہ سیدھی جنت نصیب ہوگی۔ جتنے خودکش بمبار خودکش حملہ کرنے والے تیار کیے جاتے ہیں ان کو اسی طرح ہی مدرسوں کے اندر یا خفیہ مقامات پر یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مارو جو صحیح راستے پہ نہیں ہیں، جو ان کے ساتھ آپ کو ڈائریکٹ جنت ملے گی۔ اب ایک وفات علامہ صاحب کی تھی، اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ آج یعنی جمعے والے دن غالباً ان کا وہ جو جنازہ یا جو جتنی تعداد میں لوگ وہاں پہ آئے اور جتنا بڑا جنازہ تھا، اگر اس کے اوپر غور کیا جائے، ایک وہ تھا اور ایک طرف ایک وہ جنازہ تھا جس کے اندر چند لوگ شامل ہوئے ہوں گے کی تصاویر، جو کہ ننکانہ صاحب میں ایک 31 سالہ ڈاکٹر کو جس نے انسانیت کی جان بچانی تھی، جو کہ بہت سارے مریضوں کی جس نے جان بچانی تھی علاج کے ذریعے، لیکن اس کو ایک 15 سالہ نوجوان نے جو کہ ان جیسے مولویوں کے جو تعلیمات ہیں، جو واعظ ہیں، جو بھڑکانا ہے قتل عام کے لیے، وہ سن کے وہ متاثر ہو کے اس نے جمعہ کی نماز کے بعد گھر سے نکلتے ہی حملہ کیا اور اس ڈاکٹر کو شہید کیا اور ان کے والد کو زخمی کیا اور دوسرے دوستوں کو۔ ان کی تصاویر میڈیا پہ شیئر ہو چکی ہیں۔ اب بات صرف یہ ہے، ایک جنازہ ادھر رضوی صاحب کا ہو رہا ہے جس میں لاکھوں شاید ہزاروں یا لاکھوں لوگ شامل ہوئے ہوں گے، جن کی وہ نظریات ہوں گے اس طرح کے ہی جس طرح کے وہ ہمیشہ بیان کیا کرتے تھے، اور اس طرح کے اور بھی ہیں بے شمار علماء پاکستان میں۔ اب بات یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو غلط کہیں یا ہم کسی کو کہتے ہیں، جب انسان دنیا سے چلا جائے تو اس کی نیکیاں بیان کرنی چاہیے، لیکن کوئی نیکیاں ملیں تو صحیح، کوئی ایسی نیکیاں جو انہوں نے کی ہوں جس کے اوپر ہم کہہ سکیں کہ بھئی علامہ صاحب نے یہ والی نیکی اپنی قوم کے لیے کی ہے، اپنے ملک کی خدمت کی ہے، یا لوگوں کو یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ جو آگے ان کی لیے صدقہ جاریہ بنے گی، ان کے جانے کے بعد ان کے درجات بلند کرنے کا باعث بنے گی۔ ہمارے وہ ان کی تعلیمات یا اس سے ملتی جلتی کسی اور مولوی یا علامہ کی تقریر سن کے وہ جو 15 سالہ نوجوان نے جو ایک ڈاکٹر 31 سالہ احمدی کو شہید کر دیا گھر سے اور دوسروں کو زخمی، اب اس کا کون ذمہ وار ہوگا؟ اس کا کون جواب دہ ہے؟ اب اس ایک ویڈیو ایک خبروں میں کل آج ہی دیکھی کہ وہ جو اسلامک کونسل کے چیئرمین ماشاءاللہ جن کو عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نے باوجود اس کے کہ ان کا جو ریکارڈ ہے وہ ساری دنیا کے سامنے موجود ہے، ان کو جو چیئرمین بنا، ان کا بیان آ رہا ہے جی ہم منیارٹی جو اس احمدی ہیں ان کی حفاظت کرنا۔ اب یہ تو عجیب لگتا ہے کہ ایک کام پچھلے کتنے مہینوں سے جب سے عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے یہ کام جو ہے ریگولر بیسس پہ ہو رہا ہے، اور آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی ایک قاتل کو پکڑ کے پھانسی پہ لٹکایا گیا ہو۔ کبھی اس نے یہ بے جا اور ناحق قتل کیا ایک انسان کا۔ وہ کہتے ہیں جی ایک انسان کا قتل ساری انسان منہ سے کہتے رہتے ہیں، لیکن عملی طور پہ تو یہ ہے کہ اگر وہ حکومت میں ہیں یا ان کا جو اگر یہ اتنا ہے ہاتھ ان کا عمل دخل کا، تو وہ پھر اس کو پکڑ کے تو لٹکائیں پھانسی پہ، جس نے صرف اور صرف مولویوں کے کہنے پہ کہ وہ جی ایمان لاتے ہیں ایک امام مہدی پہ، جس نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئی کی تھی یا خوشخبری دی تھی امت کو کہ امام مہدی آئیں گے، وہ جنہوں نے دعویٰ کیا مرزا غلام احمد قادیانی، ان کو یہ جماعت احمدیہ سچا امام مہدی مانتی ہے۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو امام مہدی ہوگا وہ نبی اللہ ہوگا، اب جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں احادیث میں، تو آپ اس کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ اگر وہ امام مہدی کا دعویٰ کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ ان کی تائید میں پوری دنیا کے اندر کامیابیاں دکھا رہا ہے، تو ہم انسان یہ کیڑے مکوڑے اللہ کے نظر کیا کر سکتے ہیں؟ کس طرح روک سکتے ہیں؟ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے، آپ کے ہاتھ میں یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پھر یہی ان پہ پابندیاں لگائیں، ان کو ان کی کتابوں پہ پابندیاں لگائیں، اس طرح کے شہادتیں کریں۔ لیکن یہ تو تاریخ ہمیشہ رہی ہے ہر مذہب کی کہ جس جو مذہب خدا تعالیٰ کی طرف سے یا جو تعلیم جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اس کے مخالفت
بہت شدید ہوتی ہے اور مخالفت کے ساتھ کامیابی جڑی ہوتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ شام کی سیر، صبح کی سیر آپ کو دکھاتے رہے، آج شام کی سیر غروب ہوتے سورج کے ساتھ اور چند زندگیوں کے غروب ہونے کے ساتھ ذکر کے ساتھ مکمل ہو رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی بات چلے گی، آپ کو آئندہ بھی حالات پہ گفتگو کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔ یہ جس مقام سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ کسی بھی انسان سے لکا چھپا نہیں ہے۔ ہر انسان اس مقام سے اچھی طرح واقف ہے کہ اس نے ایک دن یہاں ضرور آنا ہے۔ صرف اتنا ہے کہ انسان بھولا آ جاتا ہے، اس کو بھول جاتا ہے، اور اگر بار بار اس مقام کو دیکھتا رہے تو پھر شاید اسے یاد رہے کہ میں نے ایک دن یہاں ضرور آنا ہے۔ جتنے لوگ یہاں پڑے ہیں ان کی بھی ایک زندگی کی تمنائیں اور ان کے ارادے اور بڑے بڑے بلند ہوں گے، ان میں بوڑھے بھی ہوں گے، ان میں بزرگ بھی ہوں گے۔ ہمارے جو دوست گزر گئے کل، ان کی یاد میں بار بار خیالات آتے ہیں کہ کیا ایک وقت تھا بچپن کا کہ جب ہم وہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے، بے فکری کے دن تھے۔ بہرحال انسان جو اپنا ملک چھوڑ کے ان بدبخت مولویوں کے یا ان لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے جنہوں نے وقت کے امام مہدی علیہ السلام کے ماننے کی وجہ سے ان پہ تکالیف اور طرح طرح کے ظلموں کے کیا کہتے ہیں ڈھیر ظلموں کی انتہا کر دی، اس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے جو نوجوان جو بہت ٹیلنٹڈ جوان تھے مختلف پڑھائیوں میں، ان کو ملک چھوڑ کے تو باہر آنا پڑا۔ پھر ادھر بھی آ کے زندگی جس وقت ایک مقرر وقت ہے جانا پڑتا ہے، لیکن جو اپنے دیس کی مٹی جہاں انسان پیدا ہوا ہوتا ہے، جو وقت گزارا ہوتا ہے، اس سے جو محبت ہے اس پہ کبھی کمی نہیں آتی۔ یہ جو ظالم لوگ ظلم ڈھا رہے ہیں جماعت احمدیہ کے افراد پہ، اس کے باوجود جو اپنے دھرتی ماں پاکستان کے لیے جو محبت ہے ہمارے دلوں میں، وہ کبھی کم نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں، جو اس کے اوپر بیٹھ گئے ہیں آ کے حکومت میں، یا وہ لوگ جو نظام چلانے والے، وہ جب زیادتیاں کرتے ہیں تو ان کے لیے ضرور دل میں بددعا یا وہ خیال آتا ہے کہ اللہ ان کو عقل اور فہم دے، کیونکہ یہ والی چیز جو ہے یہ وہ بھلا بیٹھے ہیں۔ ابھی یہ جو کل علامہ صاحب وفات پا گئے 54-55 سال، انہوں نے بھی اپنا سوچا ہوگا کہ میں پتہ نہیں کتنے انسان جو ہیں ان کو اپنی زندگی کے اندر کس لیول تک پہنچا کے جاؤں گا اور کیا کیا کروں گا پاکستان کے عوام کے لیے یا خلاف۔ ہر انسان اپنی نظر سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو فہم اور عقل دے، سوچنے کی توفیق۔